یہ جو لیول پلینگ فیلڈ ہے جس کے بارے میں بار بار بات کی جاتی رہی، اس سے مراد کیا ہے؟ ہاؤ ڈو یو ڈیفائن لیول پلینگ فیلڈ جس پہ الیکشن ہونا ہے؟ دیکھیں، یہ سب ماضی میں بہت سی زیادتیاں ہوئیں اور ہمارے سامنے 2018 کا الیکشن اور آر ٹی ایس سسٹم کا فیل ہونا اور جس طریقے سے سیاسی جماعتوں کو منظر سے ہٹانا، یہ کوئی ایک نئی بات تو ہے نہیں، یہ ایک حصہ رہا ہے ہمارے ماضی کا. لیکن انہی تمام جو ہے واقعات کو مد نظر رکھتے ہوئے شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ نے میثاق جمہوریت پہ دستخط کیا تھا تاکہ جو ہے جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ جمہوری عمل میں شامل رہیں اور ایسے اقدامات سے گریز کریں جس سے جو ہے جمہوریت کو نقصان پہنچے. تو ہم نے یہ دیکھا کہ جب 2008 میں پیپلز پارٹی کی حکومت بنی تو تمام تر جو ہے وہ چیلنجز کے باوجود بھی وزیر اعظم جو ایک نااہل ہوئے، لیکن 5 سال کی مدت پوری ہوئی اور اس کے بعد ایک اسموتھ ٹرانزیشن ہوا. نواز شریف صاحب کی حکومت آئی اور ان کی بھی 2/3 اکثریت کے باوجود بھی نااہلی ہوئی اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے بھی 5 سال اسمبلیاں پوری کیں اور اب بھی تمام تر چیلنجز کے باوجود اسمبلیاں 5 سال مدت پوری کر رہی ہیں. تو کہیں نہ کہیں درستگی کی ضرورت ضرور ہے، جہاں پر جو ہے مختلف جو عوامل کو سامنے رکھ کے سیاسی جماعتوں کو راستے سے ہٹایا جاتا ہے. میرا خیال ہے کہ اس کی کریکٹیو میجرز لینا بہت ضروری ہے. صحیح. اچھا ثنا، مجھے بتائیے گا کہ ان کے شکوے 2018 میں یہ ہوا تھا. 2018 میں ہمیں بھی پتہ ہے ہوا کس طرح چل رہی تھی، کہاں سے چلائی جا رہی تھی، کس پارٹی کے فیور میں چل رہی تھی. یہ تو پاکستان کی جمہوریت کا ہمیشہ سے نوحہ ہے. یہ پیپلز پارٹی اور ANP یہ وہ جماعتیں ہیں جو 2013 میں انتخابات کی کمپین بھی نہیں کر پائی تھیں. لیکن کیا اس ہسٹری کو ریپیٹ کرنا اب اور ایک اور سیاسی جماعت کو جو ہے وہ معطوب کرنا، کیا یہ کوئی سروس ہے جمہوریت کے لیے؟ بہت شکریہ عیسیٰ مجھے انوائٹ کرنے کے لیے. دیکھیں، 2-3 چیزیں ہمیں سمجھنی بڑی ضروری ہے. اگر ہم پچھلے سالوں میں، پچھلی دہائیوں میں انتخابات دیکھیں تو میں یہ جاننا چاہوں گی کہ کتنے انتخابات تھے ہم اپنی فنگر ٹپس پر کوٹ کر سکتے ہیں جس کو ہم یہ کہیں کہ جی وہ ٹرانسپیرنٹ تھے. میرا خیال ہے کہ 70 کی دہائی میں ایک ہی مرتبہ ایسے الیکشن ہوئے تھے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ واقعی عوام کے جو ووٹ تھے وہی بیلٹ باکسز کے تھرو سامنے آئے تھے. دوسری امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جو لیول پلینگ فیلڈ کی بات کی جا رہی ہے تو میرا خیال ہے 2018 کے حوالے سے سحر صاحبہ کی بات درست ہے کہ جس بڑے پیمانے کے اوپر ایک پولیٹیکل پارٹی کو آگے لایا گیا، میرا خیال ہے کہ ماضی قریب میں اس کی اتنی اچھی مثال نہیں ملتی. لیکن جس وقت یہ کچھ ہو رہا تھا اس وقت یہ سمجھنا بڑا ضروری تھا کہ جس پولیٹیکل پارٹی کے لیے اسپیس بنایا جا رہا ہے کبھی نہ کبھی چھری ان کے اوپر بھی چل سکتی ہے. لیکن جتنی جلدی وہ چھری چلی ہے میرا خیال ہے کہ یہ ایکسپیکٹیشن سے بہت جلدی تھا. دوسری بات یہ ہے کہ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی جو کہ اقتدار میں ہوتی ہے اس کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے یہ ہضم کرنا کہ اگلے الیکشن میں وہ انتخاب میں شکست کھا کے اپوزیشن بینچوں پر بیٹھے. ہر پولیٹیکل پارٹی کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اگر وہ اقتدار میں ہے تو الیکشن کے بعد بھی وہی اقتدار میں آئے. میرا خیال یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کے حوالے سے جو بات آپ کر رہے ہیں وہ کبھی بھی یہ نہیں چاہے گی، بلکہ کوئی بھی جماعت یہ نہیں چاہے گی کہ وہ اپنی کرسی چھوڑے اور کوئی دوسری پارٹی اس کرسی پر براجمان ہو. تو آبویسلی نون لیگ سے بھی ہم یہی ایکسپیکٹ کرتے ہیں اور اس وقت تک جب تک کہ مسلم لیگ نون یا اس طرح کی دیگر بڑی جماعتوں کو یہ یقین نہ ہو چلے کہ پاکستان تحریک انصاف کو آپ سسٹم سے تقریباً مائنس کر چکے ہیں، اس وقت تک ہم الیکشن میں جا ہی نہیں سکتے. میرا خیال یہ ہے کہ جب تک یہ چیز ایشورڈ نہیں ہوگی اس وقت تک کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی جو کہ PDM میں ہے یا کم از کم ان کی اتحادی ہے وہ الیکشن کی طرف نہیں جانا چاہے گی. اور اسی کی یہی سب سے بڑی وجہ ہے کہ ابھی تک ہم الیکشن کے حوالے سے بڑی ویگ سچویشن میں ہے کہ آیا الیکشن کب ہوں گے. تو میرا خیال یہ ہے کہ اس کے لیے ہمیں تھوڑا سا ویٹ کرنا چاہیے اور جو پاکستان تحریک انصاف کے قائد ہیں ان کا سیاسی مستقبل میرا خیال ہے آنے والے چند ہفتوں میں، مہینوں میں نہیں، بڑی حد تک واضح ہو جائے گا. تو میرا خیال ہے اس کے بعد ہم اس پوزیشن میں ہوں گے کہ ہم الیکشن کی صحیح ڈیٹ پر بات کر سکیں. صحیح. ہمیں رفیق رجوانہ صاحب بھی جوائن کر چکے ہیں، مجھے انہیں ڈیبیٹ میں شامل کرنے دیں. مسلم لیگ نواز سے تعلق ہے، سابق گورنر بھی رہے ہیں پنجاب کے. وعلیکم رجوانہ صاحب. وعلیکم السلام. سر مجھے یہ بتائیے کہ 2008 کے انتخابات میں مسلم لیگ کاف کہتی تھی کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، ہمیں نشانہ بنایا گیا ہے. 2013 کے انتخابات ہوئے، پیپلز پارٹی نے کہا یہ روز کا الیکشن تھا. مسلم لیگ نواز جو ہے اور اسی طرح جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف نے بھی اس انتخابات کے نتائج کے اوپر بہت سوالات اٹھائے تھے، انہوں نے دھرنا وغیرہ بھی دیا تھا. پھر 2018 کے حوالے سے آپ لوگوں کا موقف ہے. اب جب 2023 میں یا 24 میں انتخابات ہونے ہیں تو ہم ہسٹری کو ریپیٹ کرنے جا رہے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ 2018 میں اگر آپ کی جماعت کو نشانہ بنایا گیا تھا تو آج کیا تحریک انصاف کو نشانہ نہیں بنایا جا رہا؟ پچھلے الیکشن تو ہو گئے
ہوئے جی, کسی نے اس کو مانا, کسی نے نہیں مانا. اب تو ہمارے پاس 2018 کے الیکشن پہ تبصرے تو بہت ہوئے, مگر آپ نے مانا کہ آپ نے سنا بھی صحیح کہ 2018 میں جب عمران خان صاحب کی حکومت آئی اور 2018 کے الیکشن کا جو اثر ہوا وہ تو اب جو لانے والے تھے انہوں نے بھی مان لیا. ٹھیک ہے جی. اب ہے 2023 کا الیکشن. 24 کی تو میں بات اس لیے نہیں کرتا, میں پولیٹیکل ورکر ہوں, کانسٹیٹیوشنل وکیل ہوں, میں سینئر وکیل ہوں, تو میں نہیں کہتا 2024, اٹ شوڈ بی 2023. اور اگست میں جو گورنمنٹ کی میعاد, موجودہ گورنمنٹ کی میعاد ختم ہو رہی ہے اسمبلیوں کی, تو اس کے بعد جو 60 ڈیز میں الیکشن ہونا چاہیے اور ضرور ہونا چاہیے. یہ ایک بندے کی یا پارٹیوں کی غلط فہمی ہوتی ہے کہ حالات سازگار ہوں, اور سازگار سے مراد ایک بہت بڑا کوشچن مارک ہے, جو کوشچن مارک اٹ سیلف از این آنسر. تو میں اس سے ایگری نہیں کرتا. سیاست میں, میچز میں, گیم میں ہار جیت ہوتی ہے. کوئی گیم, کوئی ٹیم, کوئی سیاستدان, کوئی سیاسی پارٹی کسی بھی الیکشن میں جیتنے کے لیے تو حصہ لیتی ہے, مگر یہ نہیں کہہ سکتی کہ میں نے ہی جیتنا ہے اور میرے لیے جیت کے حالات پیدا کرے تو الیکشن میں حصہ لیں گے. اگر اس طرح کی سوچ ہو پھر تو آئین میں جو اسمبلیوں کی میعاد دی گئی ہے اور الیکشن جس میعاد کے بعد ہونے ہیں پھر وہ ان افیکٹو. سر, لیول پلینگ فیلڈ کو آپ کیسے ڈیفائن کریں گے؟ لیول پلینگ فیلڈ ہوتی کیا ہے؟ لیول پلینگ فیلڈ دیکھیں, لیول کے لفظ سے ظاہر ہے کہ لیول برابر ہو, پلینگ فیلڈ سب کے لیے برابر ہو. ٹھیک ہے جی. اب بات یہ ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ جو ہے, اگر میں ہی وکٹیں اکھیڑ کے لے جاؤں تو لیول پلینگ فیلڈ کیسے ہوگا؟ سمپل آگے. تو سحر کامران صاحبہ, یہ جو ڈیفینیشن ہے لیول پلینگ فیلڈ کہ سب کے پاس یکساں مواقع موجود ہوں اور بیلٹ پیپر کے ذریعے, بیلٹ باکس پر الیکشن ڈے پر ملک کے عوام یہ فیصلہ کریں کہ کس کو منتخب کرنا ہے اور کس کو اپوزیشن کا کردار دینا ہے. دیکھیں, ایسا ہی ہو رہا ہے. پیپلز پارٹی کی تو ایبسلوٹ کلیئرٹی ہے کہ جو اسمبلیوں کی مدت پوری ہو, اسمبلیاں تحلیل ہوں, کیئر ٹیکر سیٹ اپ بنے اور وقت پر الیکشن ہو. اور اس وقت میں سمجھتی ہوں کہ جو عوام سے رجوع کرنا ہے, جو ہماری کارکردگی ہے اس کی بنیاد پہ ووٹس ڈالنے ہیں, وہ بہت اہم ہے. ہاں, یہ نہیں ہونا چاہیے جیسے آپ نے 2013 کا ذکر کیا کہ آپ کو کمپین کرنے کا ہی موقع نہ ملے, آپ کے لیے جو ہے وہ ایک مخصوص ماحول کریٹ ہو جائے یا آپ کو ٹارگٹ کر دیا جائے. تو میں سمجھتی ہوں یہ سب نہیں ہونا چاہیے جو 2018 میں ہوا, جس کے پہ اب کوئی ابہام نہیں ہے کہ ایک منظم طریقے سے جو ہے آر ٹی ایس سسٹم فیل کر دیا جائے. دوسرا آپ نے بولا ایک سیاسی جماعت کو, دیکھیں پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ سیاسی جماعتوں کا وجود ان کا جو نظریہ ہوتا ہے, ان کا جو منشور ہوتا ہے, جو ان کی ورکنگ ہوتی ہے, جو ان کا سٹرکچر ہوتا ہے, اس کی بنیاد پہ ہوتا ہے. کسی سیاسی جماعت کو کی نہ نفی کی جا سکتی ہے, نہ ہم اس بات کے حق میں ہیں کہ آپ کسی سیاسی رہنما کو یا کسی سیاسی جماعت کی نفی کریں. ہاں, لیکن ایک سوال ضرور اٹھتا ہے کہ اگر کوئی جماعت سیاسی رویے سے ہٹ کے ایسا رویہ اپنائے جو کہ سیاسی نہ ہو, یعنی میں نے نہیں دیکھا کہ ایک طویل عرصہ گزرا, ہماری بڑی جد و جہد تھی, پیپلز پارٹی نے بہت مشکل حالات دیکھے, شہید ذوالفقار علی بھٹو کا عدالتی قتل, بے نظیر بھٹو صاحبہ کی شہادت, پھر جو جس طریقے سے پیپلز پارٹی کے جالے, کوڑے, جیلیں, ہر چیز برداشت کی, لیکن کبھی پیپلز پارٹی نے کسی قومی انسٹیٹیوشن کو آگ نہیں لگائی, کبھی یہ نہیں ترغیب دی کہ ہنڈی سے پیسہ بھیجو, کبھی یہ نہیں کہا کہ انتشار پیدا کرو. ہمیں بہت تحفظات تھے 2018 کے الیکشن میں, لیکن نہ صرف ہم خود آ کے پارلیمنٹ میں بیٹھے, دوسری جماعتوں کو بھی قائل کیا. 2013 میں بھی ہمارے تحفظات تھے, لیکن اس بات کی حتی الامکان کوشش کی کہ کہیں سے جمہوری جو ایک سلسلہ ہے اس کا تسلسل قائم رہے, اس کے اندر کوئی خلل نہ پڑے, یہ سسٹم جو ہے وہ انٹیکٹ رہے. تو یہ جو میں سمجھتی ہوں کہ اس طرح کی جو ایک سوچ ہے کہ جی ہم سیاسی جماعتیں کسی کو ختم کرنا چاہتی, نہیں. اگر کوئی جماعت خود اپنے پیروں پہ کلہاڑی مارنا چاہتی ہے تو یہ اس کو نظر انداز کرنا, قانون جو ہے وہ سب کے لیے برابر ہے. اب پاکستان کا قانون کیا کہتا ہے کہ اگر کوئی شخص ملک کے اداروں پہ, ملک کے اثاثوں پہ, پی ٹی وی پہ, ریڈیو پاکستان پہ, پارلیمنٹ ہاؤس پہ, عدلیہ پہ,
GHQ پہ، جنا ہاؤس پہ، اسلام آباد کی گرین بیلٹ پہ حملے کرے اور جلا دے، اور یہ کہے کہ جی پاکستان پہ ایٹم بم گرا دو، یہ کہے کہ پاکستان کے نیوکلیئر اثاثوں کی سیفٹی اینڈ سیکیورٹی مشکوک ہے، پاکستان کے خلاف دنیا بھر کے اندر اشتہاری کمپینز چلائے، تو اس کے اوپر کیا کرنا چاہیے؟ میں سمجھتی ہوں نیشنل الیکشن پلان کم یا زیادہ پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں یہ کام کر چکی ہیں. وائلنس جہاں پر آ جاتی ہے، جہاں پر تشدد کا عنصر آ جاتا ہے، اس کی تو کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہوتی. ثنا مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا آپ کو بھی یہ لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف وہ حد، وہ لائن عبور کر چکی 9 مئی کے بعد، کہ جس کے بعد جو کچھ ہو رہا ہے اس کے اوپر سب لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ ہاں یہ بالکل درست ہو رہا ہے؟ لیکن مجھے لگتا ہے کہ جو لاڈلا پن پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کیا گیا، میرا خیال ہے کہ اس پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے. حکومت نے اپنی لینینسی، جیسے آپ نے خود کوٹ کیا پرانے واقعات کا کہ PTV حملہ کیس تھا، اس کے علاوہ اور دیگر واقعات، ایک لمبی فہرست تھی جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے پاکٹ میں موجود تھی مقدمات کی صورت میں. میرا سوال یہ ہے کہ اس وقت کی حکومت نے آخر ان کے اوپر ایکشن کیوں نہیں لیا؟ ان کیسز کو کمپلیشن کی طرف کیوں نہیں لے کے گئے؟ سزائیں کیوں نہیں دی گئیں؟ اس سے پہلے بھی جب 2 مرتبہ خان صاحب اسلام آباد کی طرف دھاوا بول رہے تھے اور اسلام آباد کا جو پورا گرین بیلٹ تھا اس کو تہس نہس کیا جا رہا تھا، میٹرو کے جو اسٹیشنز تھے ان کو آگ لگائی جا رہی تھی، تو میرا کویشچن یہ، رانا ثناء اللہ صاحب سٹیٹمنٹ ضرور دے رہے تھے لیکن آخر کیا وجہ تھی؟ آخر ان کے پیر میں کون سی ایسی بیڑیاں تھیں کہ وہ پریکٹیکلی کچھ نہیں کر سکے؟ خان صاحب کو اریسٹ کرنے کی دور کی بات ہے، آپ ان کے دروازے تک نہیں جا سکے. ابھی کچھ ماہ پہلے تک بھی جب خان صاحب کے گھر کے باہر بڑی تعداد میں لوگ موجود ہوتے تھے، پولیس ان کے گھر تک نہیں پہنچ سکی، صرف اس بات کی وجہ سے کہ کہیں کسی شخص کی کوئی ڈیتھ نہ ہو جائے. میرا کویشچن یہ ہے کہ آپ نے اپنا آپٹیمم لیول جو تھا اس کو اس حد تک آپ نے بریچ کروایا کہ اس کے بعد آپ کی بس ہو گئی. تو کویشچن یہی ہے کہ جب پاکستانی حکومت کی ریٹ اگر چیلنج ہوتی ہے تو فرام دا ویری فرسٹ بگننگ آپ اس کو اگر سنپ کرتے تو میرا خیال ہے کہ یہ حالات پیدا نہ ہوتے. جو کچھ 9 مئی کو ہوا، اس میں میں کوئی PTI کی سپورٹر نہیں ہوں، نہ ہی حکومت کی ہوں، لیکن میں ایک چیز ضرور کہوں گی کہ جب اس چیز کی شروعات ہوئی تھی خان صاحب کے اقتدار سے نکلنے کے بعد، تو میرا خیال ہے کہ اس وقت ہی پوری قوت سے اگر روکا جاتا تو پھر شاید 9 مئی کا واقعہ نہ ہوتا. تو اس چیز میں ان تمام لوگوں کی کوتاہی شامل ہے جنہوں نے 9 مئی سے پہلے لینینسی کا مظاہرہ کیا اور ان کو بریتھنگ سپیس دیا. اگر وہ سپیس نہ ملتا تو شاید اس جماعت کے لوگ اس طریقے سے وہ سب کچھ نہ کرتے جو کہ 9 مئی کو پلان طریقے سے کیا گیا. اس پہ جو آئینی اور قانونی پوزیشن ہے، رجوانہ صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ پاکستان میں آئین موجود ہے، قانون موجود ہے، تعزیرات موجود ہیں، سیکشنز موجود ہیں، اینٹی ٹیررزم کورٹس موجود ہیں، فوجی عدالتیں بھی موجود ہیں. ایک کرائم ہوتا ہے اور اس کی جو نوعیت ہے اس کے اعتبار سے اس کی سزائیں بھی ہیں. اب 9 مئی کے جو واقعات ہوئے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اس قدر سنگین ہے کہ اب تحریک انصاف شاید الیکشن میں بھی حصہ نہ لے پائے؟ رجوانہ صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. اگر آپ میرا سوال سن پائے ہیں تو جواب دیجئے ورنہ میں دہرا دیتا ہوں. سر میں نے سن لیا ہے. جی سر. اس سے پہلے گفتگو ہو رہی تھی 2018 سے پہلے کے واقعات کی اور دھرنوں کی، PTV پہ حملہ کیس کی. تو حکومت کا کام ہوتا ہے کہ متعلقہ تھانوں پہ مقدمات درج کروا دینے، چاہے وہ ATA کے تحت ہوں یا کامن جو ہے پاکستان پینل کوڈ کے تحت ہو، تعزیرات پاکستان کے تحت ہو. باقی عدالتوں نے کام کرنا ہوتا ہے، عدالتوں میں پھر پروسیکیوشن ہوتی ہے. پاکستان کا ثبوت تو حکومت اور پولیس نے پیش کرنے ہیں نا. ٹھیک ہے جی. آگے قانون اور آئین کی پوزیشن پوچھی آپ نے 9 مئی کے واقعے کی. اب بات یہ ہے کہ اس کی پوری ڈیٹیل جو ہے وہ سپریم کورٹ نے مانگی ہوئی ہے کہ کس کس کے خلاف کس قسم کا ایلیگیشن ہے. اب اس کے 2 پہلو ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جس نے جو کیا ہے اس کی سزا ملنی چاہیے، اور جو یہ ہوا ہے یہ جہاں پاکستان کے اندر پریشان کن ہے اور ریاست کی رٹ کو چیلنج کیا گیا ہے اور ایک قسم کی عوام میں بغاوت کا ایلیمنٹ ابھارا گیا، اور دوسرا دنیا کے باہر بھی پاکستان کے لیے ایک بڑی امبارسنگ سچویشن ہوئی. تو یہ ملک دشمن کام تھا اور اس کو سوچنا چاہیے تھا کہ یہ کام ایسا کیا کہ خود ہی وہ جو ہے نا اپنے جال میں پھنس گئے اور اپنے ہی تیر کے خود شکار ہو گئے. اور اس ملک دشمنی میں PTI کا جو حشر ہوا انہوں نے خود کیا، اور خان صاحب کے جذباتی ہونے اور غلط فیصلے کرنے سے ہوا. اس سے پہلے بھی انہوں نے کیا کچھ کیا. اب قانون اور آئین کے مطابق آئین میں بھی گنجائش ہے، کوئی غداری کرے آئین سے غداری کرے، اور قانون میں بھی گنجائش ہے، قانون میں پروویژن ہے کہ دہشت گردی ہو یا پھر سرکاری املاک پر حملہ کیا جائے
یا فوجی تنصیبات کے بارے میں ملٹری کورٹس جو ہیں ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان کا ٹرائل ہوگا، تو آئی ہوپ دے ول ٹیکن ٹو ٹاسک. اس دفعہ ایک نئی چیز جو آئی ہے، نئی اتنی تو نہیں ہے مگر انہوں نے پوری طرح ان چیزوں کے ثبوت اکٹھے کیے ہیں، ویڈیوز اکٹھی کیے ہیں، ان کے فونز کے ریکارڈڈ میسج اکٹھے کیے ہیں. آل دیز تھنگز آر admissible in evidence under the قانون شہادت آرڈر آف 1984 in the court. مثلا میں خدا نخواستہ کوئی جرم کرتا ہوں اور میری اس جرم کی ویڈیو ہے، اس سے زیادہ شہادت اور کیا چاہیے. تو فوج نے اور اداروں نے اس دفعہ بڑے محتاط طریقے سے تمام میٹیریل اکٹھا کیا ہے اور پروسیکیوشن انویسٹیگیشن سے نکل کر اپنے اس چلان جب پیش کریں گے تو یہ شہادتیں ہوں گی. جس نے جو کیا ہے اس کی اتنی سزا ملنی چاہیے اور بے گناہ جو ہے اس کو گرفتار نہیں ہونا چاہیے اور اس کو کوئی سزا نہیں ملنی چاہیے. پولیٹیکل ورکر ہے، اگر کوئی جلسہ جلوس کرتا ہے اس حد تک تو اس کا اپنے جرم ہے چھوٹا ہے. باقی جو حالات واقعات پی ٹی آئی نے پیدا کیے ہیں اداروں پہ حملہ کر کے، وہ ایک بہت بڑا ناقابل معافی جرم ہے.